نحمده ونصلي علی رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سورۃ الفاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے، اور میرا بندہ جو بھی مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواباً فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواباً فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری مدح سرائی بیان کی۔ جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواباً فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواباً فرماتے ہیں کہ نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے، میرا بندہ جو کچھ بھی مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ اور جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ میرے بندے کے لیے ہے، میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ مالک یوم الدین، مالک ملک سے لیا گیا ہے۔ ملک کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اوپر ایسا قبضہ ہو کہ اس کے تصرف کرنے کی جائز قدرت رکھتا ہو۔ یوم کہتے ہیں دین کو، اور دین کہتے ہیں جزا کو، کہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا چلے گی، جو ایمان لائے ہوئے ہوں گے اور ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کیے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت کے اندر بھیجیں گے، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر، اللہ کی مرضی ہوگی اللہ ان کو چاہے جنت کے اندر بھیجے چاہے جہنم کے اندر بھیج دے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی پوچھ نہیں سکے گا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کے مالک ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا چلے گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت کے اندر دو پہلو ہیں، ایک پہلو حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو دعا اور درخواست کرنے کا ہے۔ نعبد عبادت سے لیا گیا ہے۔ عبادت کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کی انتہائی تعظیم و محبت کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری اور اطاعت کا اظہار کرنا۔ نستعین استعانت سے ہے۔ استعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد چاہنا، مدد طلب کرنا۔ اب یہ جو نعبد کا معنی اور نستعین کا معنی یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر صادق آتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے اوپر بھی صادق نہیں آتا۔ اس وجہ سے کہ اس کا مطلب ہوا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ ونستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں چاہتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ رہنمائی کیجئے ہمارے صراط مستقیم، سیدھے راستے کی، جس کے اندر کوئی موڑ نہ ہو، جس کے اندر کوئی کجروی نہ ہو۔ صراط مستقیم وہ والا راستہ جس کے اندر افراط اور تفریط نہ ہو۔ افراط کہتے ہیں کہ حد سے تجاوز کرنا، اور تفریط کہتے ہیں کوتاہی کرنا، کہ نہ ہی حد سے تجاوز والا راستہ ہو اور نہ ہی کوتاہی والا راستہ ہو۔ صراط مستقیم بالکل سیدھا راستہ ہو کہ جس کے اندر کوئی بھی موڑ نہ ہو۔ اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور بھی ضرور صراط مستقیم سیدھے راستے پر چلاتے ہیں۔ آگے صراط مستقیم یہ راستہ ہے کون سا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن کے اوپر آپ کا انعام ہوا۔ اب انعام کن لوگوں کے اوپر ہوا ہے یہاں پر ان کو بیان نہیں کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ
کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ چار طبقات کا، چار لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے کہ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مہربانی ہوئی ہے، خاص انعام ہوا ہے۔ سب سے پہلا جو درجہ ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا ہے۔ گویا کہ جو بندہ دعا کرتا ہے وہ دعا یہ کر رہا ہے، اے اللہ ہمیں انبیاء علیہ السلام کے راستے کے اوپر چلا۔ اور دوسرا جو طبقہ ہے وہ ہے صدیقین کا، وہ ہے صدیقین کا، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سب سے پہلے ایمان لے آئے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور شہداء، کہ جنہوں نے اسلام کے اوپر، دین کی راہ کے اوپر اپنی جان بھی قربان کر دی۔ صالحین، نیک لوگ، بزرگ لوگ، کہ جنہوں نے ساری زندگی شریعت کے مطابق گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ کہ یہ چار لوگ ہیں، چار طبقے ہیں، ان لوگوں کے پیچھے چلیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، پھر ہمارے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوگا۔ تو اس وجہ سے ہم دعا کیا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہماری رہنمائی کیجیے صراط مستقیم والے راستے کی۔ صراط مستقیم والا راستہ کہ جس کے اندر نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، اعتدال والا راستہ۔ وہ اعتدال والا راستہ ہے کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر آپ کا خاص انعام ہوا۔ وہ جن کے اوپر خاص انعام ہوا وہ کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن کے اوپر آپ کا غصہ ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ کہ جو سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے۔ مغضوب سے مراد کون لوگ ہیں؟ مغضوب سے مراد یہود ہیں، کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے باوجود، قرآن پاک کو اللہ کا کلام جاننے کے باوجود جان بوجھ کر یہ ایمان نہیں لائے۔ اور ضال سے کون مراد ہیں؟ نصارہ، عیسائی، اپنی گمراہی کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی جا رہی ہے کہ جن کے اوپر آپ کا انعام ہوا ہے ان کے اوپر ہمیں چلانا، اور جن کے اوپر آپ کا غصہ ہے اور جو سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں ان کے راستے پر نہیں چلانا۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے۔ چھوٹا سا سوال کیا پیدا ہوتا ہے کہ جو ماننے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے صرف اور صرف ایک جگہ اکٹھے ہی تذکرہ فرمایا، ان کے لیے صرف اور صرف ایک لفظ استعمال فرمایا، اور جو نہ ماننے والے ہیں، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیا ہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ لفظ استعمال فرمایا ہے، الگ الگ بیان کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر بتانا چاہتے ہیں کہ مغضوب سے مراد وہ لوگ ہیں، یہود، کہ جو اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے۔ اور ضال کے اندر نصارہ داخل ہیں کہ یہ اپنی جہالت کی وجہ سے، گمراہی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لائے۔ تو یہ بتانا مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی ساتھ ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔